بڑے ہی افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ جو کل کا 21 اپریل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا اور بالخصوص پنجاب میں، خواتین و حضرات، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا ضیاع تھا۔ سب سے پہلے میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پری پول ریگنگ جس طریقے سے کی گئی، موبائل انٹرنیٹ سروسز 24 گھنٹے پہلے پورے پاکستان کے ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئی، آپ کا وائی فائی نیٹ ورکس بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئیں۔ دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے، یہاں پہ حکومت وقت جو بیساکھیوں پہ فارم 47 پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے، وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ایک خط لکھا، ریٹرننگ آفیسر نے باجوڑ میں، وہاں پہ NA8 میں باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ افسر نے خط لکھا اور یہ سامنے ہے، آپ نے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا، اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز 5 قسم کی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں، اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، اور یہ RO صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا، ہمیں مارا پیٹا اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ کو لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر رکھ رہا ہوں، یہ آپ کا لیٹر 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام پہ، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کر رہے ہیں اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں اور زد و کوب کر رہے ہیں، اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے ملٹری پرزنرز، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں، ان کے خلاف یہ فیصلے آنے چاہیے۔ یہ انٹرفیئرنس آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے یہ سامنے ہم نے رکھ دی پروف کے ساتھ، اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ کے آفیشلز اور جج صاحبان کہہ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں خواتین و حضرات۔ کل آپ کے ہی بھائی وہاں پہ تھے میڈیا کے، اور ہمارے سامنے میں ان ساتھیوں کا نام بھی لے لیتا ہوں جس طرح ان کو اٹھایا گیا تھا۔ 92 نیوز سے بلال سکندر صاحب، 92 نیوز سے نوید احمد صاحب، 92 نیوز سے فیصل مشتاق صاحب، اور GNN سے کیمرامین رئیس دلاور صاحب، جس بے دردی سے خواتین و حضرات ان صاحبان کو ہمارے سامنے پنجاب پولیس نے وہاں سے اٹھایا گجرات کے چوک سے اور ان کو مارا، اور ساروں کے سامنے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے، اور جس وقت ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو پولیس کے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ پولیس کی وردیوں میں ان کو خود، یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھر رہی ہیں، اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، درندگی، لاقانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں، اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ DPO گجرات اسد مظفر، یہ اس ساری چیز کو آرکسٹریٹ اور اس کو پلان کر رہا تھا، اس درندگی کو۔ آپ کا ریٹرننگ آفیسر تابش محمود بٹ بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن لیڈر، آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے بعد نیشنل اسمبلی میں سیکنڈ سینئر موسٹ پوزیشن اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے،
اور اس کا سٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے، اور پولیس نے ہمارا رستہ، میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کا اور میرا رستہ انہوں نے روکا۔ پنجاب اسمبلی کے ہمارے احمد صاحب کا، احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کا رستہ ان پولیس کے لوگوں نے روکا۔ ہم لوگ 3 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے، پرامن طریقے سے رہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اور اریسٹ کر سکیں گے۔ یہ ان کے آرڈرز تھے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں جس وقت پولیس کا ایک ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز وہ کھلم کھلا کہیں کہ جی ہم لوگ مجبور ہیں، پر ہم لوگوں کے پاس یہ آرڈرز ہیں، تو اس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے، وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہی چیز ہوگی جو کہ جنگل کا بادشاہ ایکسیکیوٹ کرے گا کہنے کے لیے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار کہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، میں ان پولیس افسران کے نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایکشن کے لیے بھی موو کریں گے۔ اس پہ آپ کا ڈی آئی جی گجرات، آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض، ڈی ایس پی اسد اسحاق، ایس ایچ او راجہ احسن، ایس ایچ او امیر عباس، اور 2 اور ایس ایچ اوز جو پولنگ سٹیشن پہ تھے اور رستہ روک رہے تھے اور ریگنگ میں ملوث تھے، ایس ایچ او عمران اور ایس ایچ او شفقت بھٹ۔ خواتین و حضرات، ان ایس پیز اور پولیس کے اہلکاروں نے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور ہمارا رستہ روکا۔ الیکشن کے قوانین آپ دیکھ لیں، وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا دروازہ، اس کے دروازے کھلے ہوں گے، اور جو کینڈیڈیٹس اور اس کے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو فری ایکسس ہوگی جس وقت وہ رزلٹ آ رہے ہوں گے۔ میں نے خود تقریباً 7 الیکشن لڑے ہیں، میرے دائیں طرف بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے یہ ایکسپرٹ الیکشن لاز کے، صاحبزادہ رضا صاحب یہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو حامد رضا صاحب خود الیکشن لڑ چکے ہیں۔ ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہیں، ہمیں معلوم ہے اپنی قوانین، اپنے لاز کا اور اپنے رائٹس کا۔ ہمارا وہ رستہ نہیں روک سکتے تھے، کھلم کھلا دھاندلی، جس طرح میں ریپیٹ نہیں کرتا جاتا ہوں جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے، پر آپ کو میں نے سارے جو نام ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں، اور آپ کے جناب والا جو درندگی کی انتہا وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کھلم کھلا پورے پنجاب میں یہی پروسیس ریپیٹ ہوا ہے، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ شیخوپورہ ہو، وہ گجرات ہو، پورے پنجاب کے حلقوں میں۔ اور وہاں پہ آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹس فرض مال وہ شہباز شریف کی جگہ وہ آ رہے ہیں، تو شہباز شریف نے کم ووٹ لیے ہیں، اور یہ موجودہ کینڈیڈیٹ نے جس کو انہوں نے جعلی طور پہ الیکٹ کرایا ہے لاہور میں، اس نے زیادہ لی ہیں۔ مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، پر بدقسمتی سے عقل کا فقدان ہے۔